السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانعام کی آیات 111 سے 124 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الانعام آیات 111 تا 113 میں توحید، رسالت اور آخرت کے تفصیلی دلائل بیان کرنے کے بعد بھی یہ لوگ معجزات ہی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے پاس معجزات کی کمی نہیں ہے، چاہے تو ایک نہیں کئی معجزات دکھا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ اس لیے ایمان نہ لانے کی وجہ معجزات کا نہ ہونا نہیں، بلکہ تمہارا دل اور تمہاری آنکھیں الٹ گئی ہیں۔ کائنات کے بے شمار نشانیاں دیکھ کر تم اندھے بنے رہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح اگر اور بھی معجزے اور نشانیاں دکھا دیے جائیں تو تب بھی تم اندھے ہی رہو گے۔ اس لیے تمہیں ایمان لانے کے لیے معجزے کی طلب نہیں، بلکہ بھاگنے کے لیے بہانا چاہیے۔ زخرف القول، زخرف کے معنی ہیں ملمہ سازی یعنی آراستہ کرنا، ڈیکوریٹو سپیچ جس کو کہتے ہیں، کسی چیز کے کمال حسن کو زخرف کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے سونے کو بھی زخرف کہا جاتا ہے، لیکن اس کی نسبت جب قول کی طرف کی جائے تو اس کے معنی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، جھوٹ کو آراستہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہر وہ باطل جس کی جھوٹی اور بناوٹی باتوں کے ذریعے خوبصورت بنایا جائے اسے زخرف کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں فلاں نے اپنی بات اور گواہی کو جھوٹ سے آراستہ کیا، تو زخرف کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، جب بھی کسی دائی حق کی دعوت حق بلند ہوتی ہے، اس کی مخالفت کے لیے شیاطین جن و انس لازماً کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو اہل حق کی آزمائش اور کھرے کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، دوسری طرف اہل باطل کی مہلت ملتی ہے وہ اپنی کمائی مکمل کر لیں۔ یعنی ہر زمانہ میں شیطانی قوتیں اہل حق کی مخالفت پر کمر بستہ رہی ہیں۔ حق اور باطل کا یہ معرکہ بہت قدیم ہے اور قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ یہی شیاطین جن و انس زندگی کے ہر میدان میں خوبصورت اور دلکش انداز میں حق کو مٹانے اور باطل کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ خوف آخرت کو دل سے نکال دیا جائے اور گمراہی کی راہ اختیار کی جائے، جس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کی گمراہ کن باتوں کی طرف نفس کا مائل ہونا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان گمراہانہ عقائد کو پسند کرنا، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ عملی طور پر
اس گناہ میں مبتلا ہو جانا۔ آگے آیات 114 سے 117 میں اب پیغمبر کی زبان سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ میرے لیے تو اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کو حکم ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ایک کتاب اتار کر حق و باطل کے درمیان واضح فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک فوق الفطری مداخلت کے بغیر حق پرستوں کو فطری طریقوں ہی سے غلبہ حق کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو کیا اب میں اللہ کے سوا اور ایسا صاحب امر تلاش کروں جو اللہ کے فیصلہ پر نظر ثانی کرے اور ایسا کوئی معجزہ بھیجے جس سے یہ لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں؟ جو اہل کتاب ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جو مخالفت کر رہے ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی تاکید اور معاملے کو اللہ کے حوالے کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ وہ محض گمان اور اٹکل سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا آیات 118 سے 121 میں ان مشرکانہ بدعات کی تردید کی جا رہی ہے جو مشرکین نے شیاطین کے القاء سے اختیار کی تھیں، لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو وراثت میں ملی ہیں۔ قرآن نے ان بدعات کو بے سند بے بنیاد قرار دیا ہے، ان کے تحت حرام کردہ چیزیں جائز قرار دے دی ہیں۔ اس پر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں حرام چلی آ رہی تھیں۔ یہ پروپیگنڈا چونکہ قدرتی طور پر کمزور و تباہ پر اثر انداز ہوا، اس وجہ سے قرآن نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ان توہمات کی تردید فرمائی ہے اور اصل ملت ابراہیمی کی وضاحت فرمائی ہے۔ ظاہر سے مراد وہ گناہ ہے جس کی قباحت ظاہر ہو، اور باطن سے مراد جس کا ضرر اور برائی خفیہ ہو۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ چھوٹے بڑے، اعلانیہ اور خفیہ کو ترک کر دیا جائے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان کی ہے جس کا مقصد مومنون کو کافروں کی اتباع سے نفرت دلانا ہے۔ انسان کفر و ضلالت میں بھٹک رہا تھا اور گویا وہ مردہ تھا، تو اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے ذریعے زندہ کیا اور وہ مومن بن گیا۔ لیکن جسے اللہ یہ توفیق نہیں دیتا وہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے، گویا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے، لیکن اصل زندگی ایمان کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ایمان کو زندگی اور روشنی سے اور کفر کو موت اور تاریکی سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے سامنے روشنی پیش کی جائے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں اور راہ راست کی بجائے اپنے ٹیڑھے راستوں ہی پر چلتے رہیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر انہیں تاریکی ہی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر چلنا اور ٹھوکریں کھا کھا کر گرنا ہی پسند کرتے ہیں۔ ان کو جھاڑیاں ہی باغ اور کانٹے ہی پھول نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہر بدکاری میں انہیں مزہ آتا ہے، ہر حماقت کو وہ تحقیق سمجھتے ہیں اور ہر فساد انگیز تجربے کے بعد اس سے بڑھ کر دوسرے فساد انگیز تجربے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
یعنی آیت میں آتا ہے جیسے آج مکہ کے رئیس دعوت حق کی مخالفت میں سرگرم ہیں، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بد کردار آدمیوں کو سردار بنا دیا تھا تاکہ وہ وہاں مکر و فریب کے جال پھیلائیں. یعنی ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانون کے مطابق عام انسانوں کی حالت ایسی واقع ہوئی ہے. آیت کریمہ میں اس بات کا بیان ہے کہ امتحان اور آزمائش کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ابتدائے عالم سے یہ قانون چلا آ رہا ہے کہ ہر بستی کے رئیس اور مالدار اور بڑے لوگ ہی حقیقت اور انجام سے غافل، چند روز کی فانی لذتوں میں مست ہو کر جرائم کے مرتکب ہوا کرتے، اور عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے اور ان کی نقل اتارنے ہی کو اپنی سعادت اور کامیابی سمجھتے ہیں. تو یہ تھیں آج کی آیات جس کا مطالعہ مختصر پیغام لے لیے آپ کے خدمت میں ہم موجود تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.